إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ کی کتاب سے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے اس عنوان کے لحاظ سے وقت بہت کم دیا گیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرے دوستو، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں۔ اس مقصد سے پہلے قوموں کے اندر بگاڑ آیا ہے، کفر و شرک آیا ہے، اللہ سے دوری آئی ہے، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ایک درد لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے انسانیت کو انسان بنانے کے لیے، کیونکہ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، انسان کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس کی تمام مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے، اس کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مشکل کے اندر مدد کرنے والا اللہ ہے۔ جس وقت قومیں اللہ کے دین سے دور ہوتی ہیں، ہٹتی ہیں، تو ان کا یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کے بھروسے، ان کے یقین اوروں پہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مالک حقیقی کو بھول جاتی ہیں، اوروں کو پکارنا شروع کر دیتی ہیں، اوروں سے مانگنا شروع کر دیتی ہیں، اوروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے پیغمبر آتے ہیں اور ان کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اپنے مالک اور خالق کی پہچان کیجئے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، تمہیں یہ جسامت دی ہے، ڈیل ڈول دی ہے۔ جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر تمہاری خوراک کا بندوبست کیا ہے، تمہاری مشکلیں حل کی ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی تمہاری مشکلیں حل کر سکتا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا تھا اور بچے دانی کا اندھیرا تھا، اور جس پردے کے اندر تو بنا، جس پردے کے اندر تیرے نقشے کھینچے، تیری صورت بنائی، اس نے اس وقت تو تمہیں ہر مشکل سے تمہیں آزاد رکھا، ہر تکلیف سے تمہیں بچائے رکھا، اور آج تو دنیا میں آیا اور آنے کے بعد اب تو مجھے بھول گیا۔ تو اس مقصد کے لیے نبیوں نے آن کر اپنی امت کو سمجھایا۔ کچھ پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، کسی بستی کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی قریہ کے اندر آن کر کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث الاعظم نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی دور اور نزدیک سے سننے والا نہیں۔ سننے والا ہے تو وہی ایک اللہ ہے، داتا ہے تو وہی اللہ ہے، مشکل کشا ہے تو وہی اللہ ہے، دستگیر ہے تو وہی اللہ ہے، حاجت روا ہے تو وہی اللہ ہے۔ اور جن کو تم مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو،
جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم بگڑیاں بنانے والا مانتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، لوگو تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا پالن ہار اللہ ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ والذین تدعون من دونی، اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یملکون، فرمایا وہ کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ من قطمیر، یہاں تک کہ کھجور کے جو گٹھلی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اس کے اوپر جو پردہ سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید رنگ کا پردہ ہوتا ہے، جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، کہتے ہو یہ بڑی کرنے بھرنے والے ہیں، یہ تو بڑا کام کر دیتے ہیں، فرمایا اس پردے کے بھی وہ مالک۔ ان تدعوہم، انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ تم دعائیں کرتے رہو، مانگتے رہو، انہیں کوئی پتہ نہیں، وہ نہیں سنتے، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ تم کیا مانگ رہے ہو، کیا تم کہہ رہے ہو۔ لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بالفرض و محال، اگر سن بھی لیں، اگر سن بھی لیں تمہارے کہنے کے مطابق، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہیں جواب نہ دیں، تمہیں تمہاری پکار کا جواب نہ دیں۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ یہ رب العالمین نے بتائی ہے جو بڑا باخبر ہے۔ تو میرے دوستو، اس مقصد کے لیے پیغمبروں نے آن کے دعوت دی ہے کہ لوگوں، جن کو تم الہ مانتے ہو، ان کی حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، تمہارے یہ ابدال، تمہارے یہ کتب، یہ تمہارے اوتاد، یہ تمہارے اوتار، تمہارے دستگیر، تمہارے داتے، جن کو تم داتا مانتے ہو، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، پہلے شخص سے لے کر قیامت کے آخری شخص تک یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کان کھول کے سن لو، آنکھیں بیدار کر کے سن لو، سجاگ ہو کے سن لو، نیند میں نہ بیٹھے رہو۔ فرمایا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اپنی تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت، اور بڑے بڑے القاب سے نوازتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ان کی حقیقت یہ ہے، بیٹا بنانا تو دور کی بات ہے، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے، چھوٹی سے چھوٹی حقیر سے حقیر مخلوق ہے، یہ نہیں بنا سکتے۔ میزائل بنا سکتے ہیں، تیرا سائنسدان، تیرا پڑھا لکھا انسان میزائل بنا سکتا ہے، جہاز بنا سکتا ہے، آبدوز بنا سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز موبائل بنا سکتا ہے، کمپیوٹر بنا سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز بنا سکتا ہے، لیکن مکھی نہیں بنا سکتا۔ واہ میرے اللہ، انسان کو کتنے انداز سے سمجھایا کہ اتنا بڑا عقل رکھنے والا، جس کو اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی ہے، عقل دیا ہے، یہ کمپیوٹر کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا ہے۔ یہ اتنی بڑیاں ایپاں جو آج دیکھتے ہو اور ہش ہش کر اٹھتے ہو کہ اتنی بڑی ایپ کہ ایک سیکنڈ کے اندر یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی معلومات سامنے آ جاتی ہیں، کلیکٹ کرو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا اتنا عقل رکھنے والا انسان مکھی نہیں بنا سکتا۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، سن لو کان کھول کے، اپنی کان کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، فرمایا وہ میری مکھی بنائی ہوئی، جس کو میں نے بنایا ہے، جس کی آنکھیں، جس کے پر، جس کی کلغی، جس کے پاؤں، جس کا میدا، جس کے خون کا نظام، اندر کے ہاضمے کا نظام، دماغ، جس کو میں نے بنایا ہے، میری مکھی تیرے اس الہ جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو مشکل کشا مانتا ہے، اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے کوئی چیز اٹھا لے، کوئی بھورا اٹھا لے، یعنی کہ کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا لے، قطرہ اٹھا لے، تو کیا حالت ہے؟ حقیقت کیا ہے
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، تیرا الہ، تیرا مشکل کشا اس مکھی سے اپنا وہ اٹھایا ہوا لقمہ واپس نہیں لے سکتا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے انسان جو پکار رہا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا زبردست ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ ساری طاقت رکھتا ہے، لیکن جس کو تو مانتا ہے یہ خود محتاج ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، انبیاء کی دعوت کو مان جاتے، انبیاء کی بات کو مان جاتے، وَاتَّقَوْا، یہ ڈر جاتے، ان کے دل کے اندر خوف آ جاتا، اپنے محسنوں کو پہچان جاتے کہ یہ ایک درد لے کے آئے ہیں کہ یہ انسانیت جہنم سے بچ جائے۔ اور دعوت کیا دی؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لوگوں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، کیا کرو؟ مجھ سے مانگو۔ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مانگتا ہے میں راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، میں اس کے بخت کھول دیتا ہوں، اس کی کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہوں، اس کی جھولیاں سبز کر دیتا ہوں، اس کو بیٹے دے دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں، ملا جلا کے دے دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، میں چاہوں تو بانج بھی کر دیتا ہوں، بیٹے بیٹیاں نہیں دیتا، نہ اکیلے اکیلے دیتا ہوں، نہ ملا کے دیتا ہوں، بالکل ایسے سنڈ کر دیتا ہوں، تالے لگا دیتا ہوں۔ دنیا کے ڈاکٹر گل رہے ہیں، دنیا کی دوائیاں کھا لے، دنیا کے حکیم گل جائیں، فرمایا کہ میں اولاد نوزود کو اولاد دے سکتا نہیں۔ تو میرے عزیزو، قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے؟ بستیوں والے اگر ایمان لے آتے اور ڈرتے، اللہ کا خوف کھا جاتے تو ہوتا کیا؟ آسمان کے دہانے کھل جاتے، رحمتوں کی بارشیں ہوتی اور ایسے ڈونگرے کھلتے، اتنا مال آتا، اتنا رزق کے اندر برکت آتی، انسان فراوانی کے اندر ہوتا۔ لیکن وجہ کیا بنی؟ اس نے دعوت و ایمان کا کیا۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ تو کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، لیکن ایماندار ہونے اور دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا اس نے، اللہ کی صفات کے اندر شرک کیا، اللہ کی عبادت کے اندر اس نے شرک کیا، اللہ کے اختیارات کے اندر اس نے شرک کیا۔ مختار کل کون ہے؟ مختار کل اللہ ہے۔ کون ہے مختار کل؟ جو اللہ کے اختیار کے اندر کسی اور کو ملائے، کیا یہ شرک نہیں؟ عبادت کے لئے کون ہے؟ جو کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکائے، اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ کون علم جانتا ہے؟ غیب کی باتیں کون جانتا ہے؟ قرآن حکیم بتلاتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ، کون ہے؟ کون ہے غیب جانتا؟ لا يَعْلَمُ، کوئی دوسرا نہیں جانتا، الا ہو، مگر اللہ غیب جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کو کل کیا ہونے والا ہے، کہاں موت آنی ہے، کیا اس کو تکلیف آنی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ بات پیغمبروں نے آن کے اپنی امت کو سمجھائی۔ ولیکن کذبوا، انہوں نے کیا کیا؟ انسان نے کیا کیا؟ پیغمبروں کی بات کو جھٹلایا، کہا کہ تم جھوٹے ہو، ہم نہیں مانتے، تمہاری دعوت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے پیغمبروں کو جھوٹا کہا، جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ اللہ کی کتاب گواہ ہے اس بات پر۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر اللہ کا غصہ بھڑکا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ایسی سزا دی، قوم تباہ و برباد ہوئی، قوم نوح برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، قوم عاد برباد ہوئی۔ اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ ہوا چلی، آندھی سے برباد کر دیا، کڑک ایسی زوردار دھماکہ ہوا کہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔
کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ مانتے تھے مجھے، لیکن یہ اوروں کو میرا شریک بناتے تھے۔ ما نعبدہم، وہ کہتے تھے ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم گناہگار ہیں، کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، مزدوری میں، کام میں لگے ہوئے ہیں، وقت نہیں لگتا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ ہمیں تو بندگی عبادت کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ تو سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں، خانقاہوں میں پڑے رہتے ہیں، یہ تو بیچارے سارا دن بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ یہ ان کا ایمان تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، یہ کائنات کا خالق اللہ ہے، یہ کائنات کا مالک اللہ ہے۔ ان کو مانتے تھے اس بات کو، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور اس سے پہلے قومیں جو تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح یا دوسری اور قومیں تھیں، یہ سب اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن بات کیا تھی کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دوسروں کو اللہ کا شریک مانتے تھے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات ان کے اندر وہ تصور کرتے تھے، مانتے تھے۔ اللہ سنتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ دعا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے، یہ بھی دعا اور پکار کو مرنے کے بعد کیا ہے؟ سنتے ہیں۔ اللہ تکلیفیں دور کرتا ہے، کھوٹیاں قسمتیں کھڑیاں کرتا ہے، اور یہ بھی کھوٹیاں قسمتیں کھڑیاں کرتے ہیں۔ انسان دریا کے اندر، سمندروں میں کسی تکلیف میں پھنس جائے تو اللہ بیڑیاں پار لگا دیتا ہے، اور یہ بھی بیڑے پار۔ تبھی تو یہ کہتے ہیں بہاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، اسی لیے تو کہتے ہیں نا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جن کو تم مشرک کہتے ہو، جن کو تم اللہ کا باغی کہتے ہو، جن کو تم انبیاء کی دعوت کا منکر کہتے ہو، ان کی دعوت بھی سنو، ان کا ایمان بھی سنو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ بیڑیوں میں سوار ہوتے، دعوا اللہ، کس کو پکارتے؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے، نہ کسی پیر کو پکارتے، نہ کسی مرے ہوئے کو، نہ کسی زندہ کو پکارتے۔ کس کو پکارتے؟ جب تکلیف میں ہوتے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی کہ دل سے، محبت سے، پیار سے، خلوص سے، دل و جان سے کہتے اللہ تو آج ہماری مشکل آسان نہ کرے تو کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں کہ ساری ہماری مشکل کوئی آسان کرے۔ فرمایا ان کا یہ یقین تھا، لیکن آج کے مسلمان کا یہ یقین بھی نہیں۔ یہ مر تو جائے گا لیکن نعرہ حیدری ضرور لگائے گا، یہ مر تو جائے گا یا علی مدد کہتا ہوا مرے گا، یہ مر تو جائے گا یا رسول مدد کہتا ہوا مر جائے گا، یہ مر جائے گا لیکن اللہ کو نہیں پکارے گا، یہ اللہ کو قسمتیں کھری کرنے والا نہیں مانے گا، یہ کہے گا بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، یہ اللہ کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں مانتا۔ چاہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کس کو مان رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مان رہا ہے، اوروں کو مان رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری ضروریات کو یہ پورا کرتے ہیں، یہ میرے حالات سے واقف ہیں، یہ میرے مشکل کشا ہے، یہ میرے حاجت روا ہے، اور میں صحیح کھڑا ہوں، جو دین لیے کھڑا ہوں، یہ میرا دین کیا ہے؟ صحیح ہے۔ جو قبر پہ جھکا پڑا ہے، جو منت منوتی دے رہا ہے، جو منتیں مان رہا ہے، عرس لگا رہا ہے، میلے لگا رہا ہے، پوچھو اس سے یہ دین تو کیوں مانتا ہے؟ وہ کہے گا یہ سچا دین ہے، اس لیے مانتا ہوں کہ یہ دین ماننے سے جنت ملے گی، یا رسول مدد کہنے سے جنت ملے گی، یا علی مدد کہنے سے جنت ملے گی، یا بہاول حق بیڑا تک کہنے سے جنت ملے گی۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ بتاؤ اس نے کیا کہا ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے اس نے کیا کہا ہے؟ جو یا رسول مدد نہیں کہتا، بتاؤ اس کو کیا ملے گا؟ جو یا علی مدد نہیں کہتا اس کو کیا ملے گا؟ جو یا بہاول حق بیڑا تک نہیں کہتا
نہیں تھی، اس نے کہاں جا کر ضرب لگائیے، کہاں جا کر اس نے چوٹ لگائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے پکڑ لیا، پھر ایسا پکڑا، ایسا پکڑا، ایسا غرق کیا ان کو، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور دنیا گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کی کتاب اس بات پر شاہد ہے۔ فرمایا کل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر۔ اب یہ اللہ گواہی پیش کر رہا ہے، اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ کل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین کے اندر، فانظرو، دیکھو کیفا کانا، کس طرح حال ہوا ان کا، عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ اللہ نے ان کو کیسے تباہ کیا، کیسے برباد کیا، ان کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹایا۔ آج ان کے نشانات موجود ہیں، آج وہ کھنڈرات موجود ہیں، وہ بڑ موجود ہیں، بتا رہے ہیں، پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا حال یہ ہوا۔ فرمایا چلو پھرو، ارے انسان دیکھ، یہ بھی قومیں تھیں، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی بستے بستے گھر تھے، یہ شہر تھے، بڑے آباد شہر تھے، بڑے حسن و جمال رکھنے والے یہ انسان تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں جب ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کو کیا کیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا تھا قرآن حکیم کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد علیہ السلام تک سب نے ایک دعوت دی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اپنے رب کو پکارو۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے آپ سے پوچھے تیرا رب کہاں ہے، تو کیا کہنا ہے، کیا جواب دینا ہے کہ میرا رب قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ لاہور جانے کی ضرورت نہیں، دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں، اوج شریف جانے کی ضرورت نہیں، فرمایا یہ بڑے بڑے سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہارا اتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اپنے رب کو پکاریے، اپنے رب سے مانگیے، فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جو مجھے پکارتا ہے اور میرے اوپر ایمان لے آتا ہے، میں اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں، اس کی پوری بھی کرتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں، کیونکہ وہ میرے شکر ادا کر رہا ہے، کسی اور کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ تو آج دیکھیں اللہ کا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ پہلا انسان دنیا میں آدم علیہ السلام آیا ہے، یہی آیا ہے، یہ کوئی اور ہے؟ سب سے پہلا انسان دنیا میں کون سا آیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بتاؤ ہمیں کیا تعلیم دی گئی، ہمیں کیا سمجھایا گیا، ہم نے کس تعلیم پہ چلنا تھا اور ہم نے کون سا قبلہ اختیار کیا؟ ہمارے بابا جد امجد پوری انسانیت کے بابا کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے رب ہمارے، اے دعاؤں کے سننے والے، اے مشکلوں میں آنے والے، اے مشکلوں کو حل کرنے والے، ظلمنا، غلطی ہو گئی ہے، ظلمنا انفسنا، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو معاف نہ فرمائے، تو او جانے نہ کرے، وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے! نوح علیہ السلام، اللہ کے سامنے مشکل آئی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا نوح پکار اٹھا، وقال نوح رب، کہا ہے رب میرے، انہ لیس من اہلک، اللہ میرا بیٹا ہے، یہ سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پوری قوم پانی کی غرقابی میں مبتلا ہو رہی ہے، اور تو نے کہا تھا کہ میں تیری اہل کو بچائیسا، مالک یہ میرا بیٹا ہے اسے بچا لے، کہا تھا یا نہیں؟ آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ یہ کئی بار سنا ہوگا آپ نے۔ تو پیغمبر نے کس کو پکارا؟ کیا تعلیم ہمیں ملی ہے کہ مشکل کے وقت، تکلیف کے وقت کس کو پکارنا ہے؟ ہم نے، انبیاء نے کیا دعوت دی ہے ہمیں؟
کیا سبق دیا ہے؟ مشکل آئے، پریشانی آئے تو اپنے رب کو پکارنا ہے۔ کائنات کے اندر مخلص ترین کوئی ہستی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی مددگار ہے تو اللہ کی ذات۔ ایک وقت آتا ہے بھائی بھائی کو چھوڑ جاتا ہے، اولاد ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے، بیوی خامد کو چھوڑ جاتی ہے، دوست جگری دوست کہتا ہے کہ میری جائیداد قربان، میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا اتنا جگری دوست ہے، لیکن وہ دوست بھی ایک وقت آتا ہے کہ چھوڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیرا جگری دوست اللہ ہے، تیرا جگری دوست اللہ ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں پکارتا؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ کہا کہ اے میرے رب، یہ میری اہل میں سے ہے، اسے بچا لیجئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ نوح کو کیا جواب ملا؟ کیا نوح، اگر پھر یہ دعا کی تو نے، اس کے بارے میں کہا کہ اسے بچا لے، تو میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا ایمان ٹھیک نہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں۔ تو بیٹا بھی ہو، باپ پیغمبر ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، تو باپ پیغمبر بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، یہ تعلیم دی۔ لیکن یہاں کیا حالت ہے؟ نکمے سے نکما انسان، اللہ کا نافرمان، یہ کسی اور کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کو کتنی ناراضگی آتی ہے، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو نعمتیں تو میں نے عطا کی، اس کی تکلیفیں میں نے دور کی، اس کو حسن میں نے دیا، جوانی میں نے دی، رشتہ داری میں نے اس کی بنائی، اور یہ غیروں کو پکارنے لگ گیا۔ تو میرے دوستو، ہر پیغمبر نے یہی دعوت آن کے دی ہے کہ سور و پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام تکلیف میں چلے گئے تو کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے بھائیو، اگر انبیاء کی دعوت کو ہم نے مانا، اس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔